اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں۔ نمبر 1 اپنی غلطی تسلیم کرنا، نمبر 2 دوسروں کو معاف کر دینا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا پہنچائے گی۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ وقت سب کا آتا ہے لیکن وقت لگتا ہے۔ جب تک گناہ کرنے کی خواہش تیرے اندر موجود ہے تو ناپاک ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ یہودی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جس دن فجر کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد جمعہ کی نماز کے برابر ہوگی اس دن ہم ختم ہو جائیں گے اور دنیا پر مسلمانوں کا راج ہوگا۔ پلیز یہ میسیج سب کو بھیجو۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ایک نیک بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے اور صدقہ دینے سے بہت سے دکھ ٹل جاتے ہیں۔ ایک پھول دینا محبت نہیں بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر لے، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں لیکن قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائے انہیں مرا ہوا ہی سمجھا کرے، اذیت سے جلد نکل آئیں گے۔ مرنے کے بعد 100 لوگ پوچھیں گے کیسے انتقال ہوا، دوران زندگی کوئی نہیں پوچھتا کیسے جی رہے ہو۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ جھوٹی قسم کا وبال۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دارالفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ بچہ ہو یا بڑا، جس کو پیار دو گے تو پیار پاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میانہ روی سے خرچ کرنا آدھی معیشت ہے اور لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے اور اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔